الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ مالک الملک نے ہمیں اجتماعی طور پر اپنی یاد کی توفیق اور یہ موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اے اطمینان والی جان، لوٹ آ، واپس آ جا الی رب کا، اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ راضی ان مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ جس وقت یہ مرحلہ گزرتا ہے بندہ اپنے رب سے راضی اور رب اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو پھر وہ درجہ عبودیت میں داخل ہوتا ہے، فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب انسان بندگی میں داخل ہو جاتا ہے، بندوں میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اب میری جنتوں میں چلے جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، ویسے تو قرآن حکیم کی ایک ایک لفظ اس کے اندر 7 سمندر، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک لفظ کے اندر 7 سمندر بند ہے۔ اگر ایک لفظ کی بھی تشریح کر دی جائے تو کئی کتابیں، کئی سٹور بھر جائیں گے، لیکن اللہ کی تک باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا خود دعویٰ ہے کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام زمینیں کاغذ بن جائیں، میری باتیں لکھتے رہو لیکن میری باتیں ختم نہیں ہوں۔ تمام درخت کلمے بن جائیں، سمندر سارا سیاہی بن جائے اور اللہ کی باتیں لکھنے لے جاؤ تو ختم ہوتی ہی نہیں، بند ہی نہیں ہوتی۔ اب مقصد یہ ہے کہ تو آپ سب جانتے ہیں یہ ایک کائناتی حقیقت ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، آیا ہے، اس نے مرنا ضرور ہے، اس نے جانا ضرور ہے، خواہ وہ وقت کا بادشاہ ہو، خواہ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو، خواہ بڑا نامور پہلوان ہو، یا کوئی امیر کمیر آدمی ہو، غریب ہو، کسان ہو، کچھ چھوٹی عمر میں ہو یا بڑی عمر میں، جس وقت برابر آ گیا۔ اللہ کا امر ہے، قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر جانا ہے جی۔ پتہ نہیں، ہمارے تایا صاحب تھے، بڑے وقت کے غوث تھے، بڑے خوش الان خوش آواز تھے، تو صبح جب تمام اپنی عبادت سے فارغ ہو کر بڑی سریلی آواز میں وہ کہا کرتے تھے کہ سڑکاں تے رخ ساوے، پتہ نہیں وہ زندگی دا کڑے موڑ تے مک جاوے، کوئی پتہ نہیں کہاں ختم ہو۔ یہ جو عام روزانہ حادثات اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، فلاں ایک جگہ ایک کان بیٹھ گئی، اس کے اندر 11-20 آدمی مر گئے، فلان جگہ گاڑی الٹ گئی، ٹریل گڑی اٹھے، اس میں اتنے آدمی مر گئے۔ ابھی ٹھٹھا میں کشتی الٹ گئی، یہاں سے سیر کے لیے گئے تھے، ہمارے محمود آباد کے علاقے کے آدمی اس کشتی میں مر، کیا پتہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر۔ اس واسطے بچوں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں آپ سے کہ ایسا اپنی زندگی کو بناؤ کہ جس طرح ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو بالکل معصوم تھے، گناہوں سے پاک، تو جب جائیں تو جس وقت جو وقت پیدائش، وقت ولادت ہماری پوزیشن تھی، اسی پوزیشن میں ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، کوئی گناہ اپنے سر پہ لے کے نہ جائیں، یہاں کے یہیں رہ جائیں۔ اور انسان خطا کا پتلا ہے، دانستہ نادانستہ اس سے کبھی کسی غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کو پتہ تھا، جس دن یہ تو روز اول سے پتہ ہے، روز اول سے یہ پتہ ہے کہ انسان کا معنی یہ نسیان، بھول جانے والا، یہ لفظ نسیان سے نکلا ہے، انسان، لفظ نسیان سے نکلا ہے انسان، اس کا معنی یہ ہے بھول جانے والا، بھول جاتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا جس نے بنایا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام تواب الرحیم رکھا دیا اور اپنا نام غفور الرحیم رکھ دیا کہ جس وقت میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرے گا میں اسے بخش دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا، خواہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں،
جب وہ سچے دل سے، دل کی گہرائی سے توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں. توبہ پر رہے. اسی لیے میرے جتنے آپ دوست عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، میں بتایا کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کرو. 100 مرتبہ استغفر اللہ کیا کرو، اور 100 دفعہ درود پاک پڑھ کے سو. آقا دو جہاں کے دربار میں حاضری لگوا کر سونا چاہیے، ہیں جی. تو اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات عطا فرمائے ہیں، جو ہم پر اس کے فضل و کرم ہیں، اس کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ بھی 100 دفعہ پڑھ کے سو. کہ اس نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، بے بہا اس کی کوئی قیمت لگائی. کوئی آپ سے کہے 2 کروڑ روپیہ لے لو، 10 کروڑ لے لو، یار یہ دونوں آنکھیں مجھے دے دو، تو آپ دیں گے؟ بتائیں یہ کتنی بڑی اس کی نعمت ہے. جس کے نہیں ہے اس سے پوچھو. کان اس نے دیے ہیں سننے کے لیے، اور کانوں سے پہلے اس نے نغمے بنائے ہیں کہ اگر سماعت ہو اور سننے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر کان ہی بیکار ہے. اور نظریں دینے سے پہلے اس نے نظارے بنائے ہیں، چاند بنائے ہیں، سورج بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، زمین آسمان بنائے ہیں، پھول بنائے ہیں، پتیاں بنائی ہیں، جھرنے پہاڑ بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے. آنکھیں ہوں اور دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر آنکھیں ہی بیکار ہیں. ضرورت کیا ہے اس کی؟ اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے تو دل دینے سے پہلے اس نے آپ کے لیے دل بر بنایا تو پھر دل دیا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ تو ہماری زندگی ہی اس کے فضل و کرم سے. ہم سو جاتے ہیں رات کو، دل ہمارا دھڑک رہا ہوتا ہے، نبض ہماری چل رہی ہوتی ہے، ہمارا جو سسٹم ہے ڈائجسٹنگ سسٹم وہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارا دماغ بھی جاگا، ہم خوابیں دیکھتے رہتے ہیں. کبھی پہاڑوں پر ہوتے ہیں، کبھی سمندروں پر ہوتے ہیں، کبھی کشتی میں ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں. دماغ ہمارا چلتا رہتا ہے. تو یہ ہماری نبض کو اور ہمارے دل کی دھڑکن کو یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم سو رہے ہیں بے خبر ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن دل ہمارا دھڑک رہا ہے، نبض ہماری چل رہی ہے. سسٹم ہمارا رات کو کھا کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، کیونکہ سسٹم جو نظام ہضمہ وہ کام کر رہا ہے. عمل تنفس، سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں. ہم خود دھڑکاتے تھوڑے ہی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. یہ تو سب وہ مالک الملک کرتا ہے، یہ رب کریم سب کچھ کرتا ہے. بات سن. تو میں نے وہ اس آیت کی طرف جاتے ہیں جو میں نے پڑھی تھی کہ لوٹ کے جانا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. 1000 سال جیے تو جانا ہے. یہ تو آپ دل میں بات رکھ لیں. اور جس میں نے پچھلے دو جمعرات پہلے میں نے کہا تھا کہ جو شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، راہ راست پر آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، جن میں ایک چیز یہ بھی ہے. پہلا میں نے یہ بتایا کہ انسان کو احتساب کا فکر ہو کہ میں کسی ہستی کے سامنے جواب دہ ہوں. وہ ہم ہر رکعت میں کہتے ہیں مالک یوم الدین. اس کا مطلب کیا ہے؟ مالک یوم الدین، روز حساب، روز جزا، ڈے آف کاؤنٹیبلٹی. حساب تو وہاں ہوگا. یہاں کیا حساب ہے؟ احتساب تو وہاں ہوگا، ہے جی. تو اس میں یہ نہیں، یہاں تو سیاسی لیڈر جو ہیں وہ، یا یہ کوئی سیاسی کھیل ہے. احتساب ہے تو ہوتا ہے نا، خبروں میں پڑھتے ہیں. تو احتساب سے کوئی آدمی باہر ہے ہی نہیں ہے. ہم سب نے اپنے اپنے اعمال کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری ہر قول کو، ہمارے ہر فعل کو، ہمارے لمحہ بلمحہ کو وہ یہاں لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور جو ان کو پتہ نہیں جو ہمارے دل میں ہے، وہ خود رب کریم خود لکھ رہا ہے. ایک خیال بھی ہمارے دل سے گزر جائے تو بھی اللہ کے نوٹس میں ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے نالج میں. اسی لیے اس نے کہا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے میں اس کو جانتا ہوں. دلوں میں جو خیال میں ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں، یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہے. تو عزیزان گرامی، جانا ہے، لوٹ کے جانا ہے. جس شخص کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ مجھے جانا ہے ایک نہ ایک دن، تو پھر نہ کسی سے بخل کرتا ہے، نہ ضد کرتا ہے، نہ لالچ کرتا ہے، نہ حرص کرتا ہے، نہ ہوس کرتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی سے فراڈ کرتا ہے، نہ کسی کو چیٹ کیا. میں کیا کروں گا، مجھے چلا ہی جانا ہے اللہ کے پاس، میں کیوں یہ کام کروں. یہ جس وقت انسان کو احتساب کا خیال ہو، اور اس وقت اور موت کا خیال ہو، احتساب کا، اور دوسرا موت کا، اور تیسرا عوام کا، پبلک کا. یہ بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے، عوام بھی.
کہ یار وہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ مجھ سے یہ جرم، وہ کہیں گے یار کتنا وہ نمازی آدمی تھا، داڑھی رکھی تھی، اس نے یہ جھوٹ بول دیا، اس نے یہ امانت میں خیانت کر دی، اس نے ایسا کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے، لوگ بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے کہ عوام کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ تو یہ تین چیزیں انسان کے اصلاح احوال کو تبدیل کرتی ہیں۔ انسان جو بدلنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اگر یہ تین چیزیں سامنے رکھ لے تو وہ بدل جائے گا، وہ اپنی اپنی ذات کی اصلاح کر لے گا۔ بات سمجھیں؟ تو یہ ایک یہ کہ رجعی الی رب کا، اپنے رب کی طرف لوٹ کے سب نے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے جی۔ تو کس حال میں جب جائیں دنیا سے، جب ہم جائیں تو ہم اس سے راضی ہو کر جائیں، ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم پہ راضی۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، وہ مالک الملک ہے، وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ارض و سما ہے، وہ مالک عرش عظیم ہے، وہ رب کائنات ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی ہستی کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے راضی ہوں اور اعلان کرو کہ اللہ یہ چیز نے جو انسان بنایا، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں اشراط الارض، یہ بھی تو اس نے بنائے، جو جنگلوں میں حیوانات ہیں، جو زمینوں پر چلتے ہیں، چپکلیاں چلتی ہیں، چونٹیاں چلتی ہیں، لال بیگ چلتے ہیں، بنائی ہوئی تو اسی کو ہے نا۔ تو اگر ہمیں بھی وہ لال بیگ بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تو اللہ تیرا شکر، میں اس پر راضی ہوں کہ تو نے مجھے انسان بنایا، مجھے آنکھیں دی، مجھے دل دیا، مجھے کان دیے، مجھے ہاتھ پاؤں دیے، مجھے چلنے پھرنے کی قوت عطا فرمائی، تیرا شکر، میں راضی ہوں۔ یہ جو تو نے مجھے والدین دیے، ہم نے تو نہیں کہا نا کہ ہمیں فلاں فلاں کے گھر میں مجھے پیدا ہونا ہے، آپ نے تو نہیں کہا مجھے نور حسین کے گھر پیدا کر دو، اللہ نے چاہے یا ہونا چاہیے اس کی، ہماری جو پسند ہے، ہمارے جو والدین ہیں، جس ماں کے پیٹ سے آپ نے ہم نے جنم لیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وہ تو اللہ نے پسند کی ہے کہ اس خاتون کے بطن سے اس کو پیدا ہونا چاہیے، ابرار کو اس خاتون کے بطن سے ہونا چاہیے، اور یہ اس شخص کا بلڈ ہو، اس کا نطفہ ہو، اس کا خون ہو، اور اس کا یہ خاندان ہو، یہ تو اللہ کی پسند ہے نا بھائی، ہمارا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے عباسی خاندان میں پیدا کیا، سید خاندان میں کیا، آوان کے اندر پیدا کیا، قریشی بنایا، جو بھی اس نے خاندان دیا اس کی مرضی ہے جی۔ ہماری اپنی پسند، ہمارے ماں باپ ہماری پسند کے نہیں ہیں، اور بچے اس نے دیے، پتہ نہیں وہ رنگ کا کالا ہے، پتہ نہیں گورا ہے، پتہ نہیں ٹھنگنا ہے، جیسا ہے اس نے دیا ہے، اس نے ہم نے تو نہیں بنایا، اس نے تو پیٹ کے اندر، وہ مولا خود بناتا ہے، کہتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری شکلیں ماں کے پیٹ کے اندر میں بناتا ہوں جیسی میں چاہتا ہوں۔ یہ تو مصور کا کمال ہے، جس کو کسی کو کیا رنگ دے دیا، کسی کو کیا رنگ دے دیا، کیا بنا دیا، ٹھیک؟ اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے بھائی؟ ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کسی کی آنکھیں چھوٹی بنائیں، کسی کی بڑی بنا دیں، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کوئی ٹھنگنا بنا دیا، کوئی لمبا بنا دیا، کوئی موٹا بنا دیا، کوئی پتلا بنا دیا، اس کا کمال ہے۔ پھر ہمیں بیوی دی، یہ بھی 22 کروڑ عوام، 11 کروڑ خواتین ہیں، 11 کروڑ مرد ہیں، فرض کریں تو اب ہمیں تو ایک ملی نا 11 کروڑ میں سے، آپ کو تو ایک ہی ملی ہے جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے، تو یہ بھی تو پسند اس کی ہے۔ اس سے آپ شادی کارڈوں میں لکھتے ہیں نا، یہ سودے تو آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں ہم زمین کے اوپر، فیصلے تو آسمانوں پر ہو چکے ہیں۔ یہ آپ شادی کارڈ میں لکھتے ہیں تو اس کو بلیو کیوں نہیں کرتے، اس پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو بیوی ہے گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ بچے اللہ کی مرضی سے، والدین اللہ کی مرضی سے، بہن بھائی اللہ کی مرضی سے، آپ پیدا ہوئے 2-3 آپ سے پہلے تھے، آپ کے بعد بھی 2-3 ہو گئے، آپ نے کون سے عبداللہ شاہ جا کے جھنڈا لہرایا ہے یا چادر چڑھائی، اللہ مجھے بھائی دے یا بیٹی دے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ پیدا ہوئے تو آپ سے پہلے تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی۔ تو آپ کہیں کہ آپ اس کا اقرار کریں، آپ لوگ دل میں خفا رہتے ہیں، اللہ سے ناراض رہتے ہیں آپ لوگ، اسی لیے اللہ لکھا ہے، یہ یاد نوٹ کرنا ہے اس بات کو۔ لوگ گلا کرتے ہیں مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، او بھائی اس کی مرضی کی بات ہے، وہ اللہ ہے، جو چاہے سو کرے۔ اللہ کہتے کسے ہیں؟ جو فعال لما یرید، اس نے کہا جو میری ذات جو چاہے سو کرے۔ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی ذات جو چاہے کرے، وہ خوش رہا کرے،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کو شمار کیا کرو اور خوش رہا کرو۔ جب ان نعمتوں کو آپ یاد کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر، نابینا کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے، آنکھوں سماعت سے محروم کا ہو جاتے تو کیا کر لیتے، ٹانگوں سے معذور ہو جاتے، بچپن میں پولیو ہو جاتا یا کوئی اور بیماری ہوتی، کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے، ہاتھ سے پاؤں سے محروم ہو جاتے تو کیا کر لیتے، کیا کر لیتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکر، اللہ سے راضی رہا کریں، اعلان کریں جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور رات کو 2 بجے 1 بجے اٹھیں اور اٹھ کے اعلان کریں تنہائی میں، اللہ میں راضی، جو تو نے مجھے ماں باپ دیے، انگوٹھا چھاپ ہے، گوبر چھاپتے ہیں، کیا آتے نا جسے کیا آتے نا جو ہم جلاتے ہیں، تھاپیاں بناتی ہے ہماری ماں، تھاپیاں پنجاب میں کیا بناتے ہیں آپ لوگ بولے نا، کسی کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں وہ گوئے کی وہ ہوتی ہے جس کو گول روٹی کی طرح ہوتی ہے، تھاپیاں بنانے والی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت ہے۔ خواہ وقت کا چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور ماں اس کے تھاپیاں بناتی ہو، گوبر اٹھاتی ہو، اسی کے قدموں کے نیچے اس کے لیے جنت ہے۔ خواہ پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں نہ ہو، اس کی جو ماں جیسی بھی ہے، انپڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن اسی کے قدموں میں اللہ نے اس کی جنت رکھی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا جس سے باپ ناراض ہو، جنت تو بہت دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں آئے گی۔ ہمیشہ اپنے والدین کو راضی رکھو، ان کو خوش رکھو، اپنی اہلیہ کو خوش رکھو، وہ آپ کی زندگی کے ساتھی ہے، اپنے بچوں کو خوش رکھو، خود خوش رہو، اللہ سے راضی رہو۔ جب تم یہ اعلان کرو گے کہ اللہ جو تو نے مجھے بیوی دی، جو مجھے بچہ دیا، جو مجھے والدین دیے، جو بہن بھائی دیے، جو مجھے دوست احباب دیے، جو تو نے مجھے علم دیا، جو ہنر دیا، یہ وسیلہ رزق دیا، گاڑی دی اس کو میں چلاتا ہوں، یہ سبزی کی دکان دی، فروٹ کی دکان دی، یا مجھے یہ ملازمت دی، جو کچھ بھی تو نے میرے رزق کا ذریعہ دیا، میں اس پر خوش ہوں، راضی ہوں، ہیں جی۔ جس وقت بچوں آپ اعلان کریں گے اپنے راضی ہونے کا اپنے رب سے، تو رب کہے کہ جاؤ بندیا میں بھی تیرنا راضی۔ پھر اللہ جب راضی ہوگا اس کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ طریقہ اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا، نہ کسی ممبر سے، نہ کسی مسجد سے، نہ کسی اور جگہ سے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ، یہ ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں۔ تو اللہ سے آپ راضی ہو جائیں، کبھی شکوہ شکایت نہ اپنے کسی دوست احباب سے، نہ اپنے والدین سے، نہ اپنے رب سے۔ اکثر لوگ ان کا جو ایمان اسی لیے انسان کا کامل نہیں ہوتا کہ وہ دل میں خفگی رکھتا ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا۔ وہ بھائی ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ہر ڈاکٹر یہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو، ہر مولوی یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مولوی ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے؟ کیا ہر مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے؟ تو پتہ نہیں اللہ نے پیدا کیا وہ بچے، اس بچے کے وجود سے اس نے کیا کام لینا ہے یار، وہ تو اسی کو پتہ ہے، اس کے راز ہیں۔ ہماری تو ایک ڈیوٹی ہے بچے کو جنم دینا، پالنا پوسنا، پڑھانا لکھانا، جب جوان ہو گیا شادی کرانا، جو بچہ اللہ دے والے، پتہ نہیں اس کے وجود سے کیا۔ اگر سب ڈاکٹر ہو جائیں، سب انجینئر ہو جائیں، سب پائلٹ ہو جائیں، سب افسر ہو جائیں، تو یہ ویلڈنگ کون کرے گا ہمارے گھروں کی؟ یہ دروازے کون بنائے گا؟ کھڑکیاں کون بنائے گا؟ یہ دیوانے کون اٹھائے گا؟ یہ ٹرالیاں لے کے یہ پل کون بنائے گا؟ برج کون بنائے گا؟ ریلوے کی پٹری کون بچھائے گا؟ بھائی وہ یہ نظام کائنات ہے بھائی، اس نے چلانا ہے۔ کوئی قبریں کھود رہا ہے، کوئی گٹر صاف کر رہا ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے، کوئی جامت بنا رہا ہے، کوئی ریڑھی پہ سامان بیچ رہا ہے، کوئی ٹین ڈبہ خرید رہا ہے، کوئی کارپینٹر کا دروازے پیچھے محمد علی بیٹھا ہوا۔ آپ کروڑ روپے کا گھر بنا دیں، اس کے آگے دروازہ نہیں ہے تو ہے ہی غیر محفوظ۔ اس وقت گھر بنے گا جب آگے دروازہ ہوگا، وہ دروازہ محمد علی لگائے گا، اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ یہ تو اللہ والوں ہے نا، اللہ کی طرف سے۔ تو اگر آپ کا گھر ہے اور اس کے گرل نہیں ہے تو آپ کا تو شیشے توڑ کے اٹھا کے لے جائیں گے سب۔ تو ویلڈن کا بھی انتہائی ضروری ہے اس کا ہونا بھی۔ وہ آپ کا کوئی مر گیا اس کو غسل دینے والا ہی کوئی نہیں ہے تو چھپا بھی ضروری ہے، عیدی بھی ضروری ہے، جہاں جا کے غور کفن کریں گے اس کا، نہلائیں دلائیں گے۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس پر خوش رہنا چاہیے۔ ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے نا جی، خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟
یہ یاد رکھنا، جو اپنے نصیب پر خوش ہو اس کو خوش نصیب کہتے ہیں، جو اپنے نصیب پر خوش ہو اس کہتے ہیں خوش۔ اے پیچھے بابا ملک احسان اللہ بیٹھا ہے مالی، وہ یار اگلے نہ ہوئے تھے اریالیاں تے گول تے پھول تے خوشبوواں کتوں آؤں؟ اسی مالک نے ڈیوٹی لائی دی بھائی تو اس طرح پودیاں پانی دیا کر دے، تو انعام سجایا کر، نو پلک نو کسی سیدھی کر تاکہ خوبصورت نظر آئے۔ دیکھتے نہیں آپ روڈوں پر چلتے ہیں اور وہ مالی کا کام اتنے خوبصورت بناتا ہے، وہ کینچی سے کاٹ کے کیسے پھول بناتا ہے، کیسے نقشے بنا دیتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی، ان کی اپنی یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، اور خوش رہو، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ہنر دیا، اسی میں مجھے کامیاب کرنا، اسی میں مجھے ترقی دینا، اسی میں مجھے کامیابی عطا کرنا۔ تو عزیزان گرامی، وقت کافی ہو گئے، خوش رہا کریں، راضی رہا کریں، اللہ سے راضی ہو جائے، اعلان کریں اٹھ کر میں راضی ہوں، پھر آپ کو آواز آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ اب اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا اب میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اس کی آپ بندوں میں داخل ہو جائیں گے، بندگی میں چلے جائیں گے، بندے بن جائیں گے۔ شکل انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری شکل انسانوں والی، لیکن بندے نہیں ہیں۔ بندہ اس وقت بنیں گے جب بندگی میں جائیں گے، جب وہ اسے قبول کرے گا آپ کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی یاد کے لیے، ہیں جی۔ تو جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا پھر کہے گا فادخلی جنت، یہ تمہارے لیے میں نے بنائی، جاؤ اس جنت میں جاؤ۔ اور چلو چلتے چلتے ایک بات آپ کو بتاتا چلو، بہت ساری جنتیں ہیں، کسی کا نام جنت الماوا ہے، کون سی جنت ہے پتہ نہ کیا کیا نام ہے۔ سب سے جو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا، کیا کہتے ہیں اللہ پاک فلاں مرحوم کو فلاں کزن کو جنت الفردوس میں، یہ فردوس کیوں اس کو کہتے ہیں؟ دوسری جنتیں بھی تو ہیں نا۔ فردوس وہ جنت ہے جو جب سے یہ کائنات بنی ہے وہ بن رہی ہے اور وہ قیامت تک بنتی رہے گی، اور اتنی عظیم وہ جنت ہے اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، وہ بنتی جا رہی ہے، اور نئے نئے دن اس کے نئے نئے ڈیزائن، نئے نئی چیزاں، نئی برادریاں، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو عقل، انسان کی عقل سے بالا تر جو چیز ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور وہ ابھی تک زیر تعمیر ہے، تیار نہیں ہوئی، وہ تعمیر اس میں کام جاری ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے۔ تو اب دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا یہاں آنا، یہاں جو آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے محبوب پر نذرانہ عقیدت درود و سلام پیش کیا ہے، صلاح خان رسول نے ہدیہ عنایت پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول کرے۔ جن بچوں نے لنگر تیار کیا ہے، خدمت انجام دی ہے، اللہ ان پر بھی کرم نوازی فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔